جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ رواه البخاري ومسلم۔ عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه۔ رواه البخاري ومسلم شریف۔ پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط عمارت کے اجزاء کا سا ہونا چاہیے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے جڑے رہنے سے عمارت کھڑی رہتی ہے۔ پھر آپ نے ایمان والوں کے اس باہمی تعلق کا نمونہ دکھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم مل کر ایک ایسی مضبوط دیوار بن جانا چاہیے جس کی اینٹیں باہم پیوستہ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور کہیں ان میں کوئی خلا نہ ہو۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ دونوں حدیثیں دینی اخوت اور اسلامی ہمدردی اور غمخواری کے باب سے ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، اور آپ کی تعلیم ساری دنیا کے لیے آب رحمت ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عام مخلوق اور عام انسانوں کے ساتھ ترحم اور حسن سلوک کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو جو ہدایات دی ہیں اور جو نصیحتیں فرمائی ہے، اس کا تو کچھ ذکر پچھلے باب میں آ چکا ہے، لیکن دو تین حدیثیں اس باب میں بھی اس قسم کی آ رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانا ہے اور ہم اللہ کے حکم سے دینی رشتے میں
ایک برادری کے مانند ہیں ہم سب کے سب، اور اب رہتی دنیا تک اس برادری کو نبوت کی نیابت اور قائم مقام مانا گیا ہے۔ اب جب نیابت حضور کی ہمیں نصیب ہے تو حضور کی نمائندگی بھی ہم پر ذمہ داری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب امت مسلمہ کے ایک ایک افراد اخوت اور بھائی چارگی میں ایک دوسرے کا تعاون اور مددگار بنے، اور ان کے دل آپس میں بالکل پوری طرح جڑے ہوئے ہوں، تبھی یہ کام ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے محدث نظام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس پر خاصہ توجہ فرمائی اور زیادہ تر زور دیا ہے۔ آپ پہلی حدیث پر نظر دوڑائیے۔ اس حدیث میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں باہم کیسی محبت اور مودت اور کیسا تعلق ہونا چاہیے یہ بتایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے، شفقت اور مہربانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے۔ یعنی ایک عام انسان جو غیر مسلم ہے اگر ایک دوسرے مسلمان کو دیکھے اور اس کی نظر پڑے تو اس کو محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہ دو مسلمان جو مجھے دکھ رہا ہے یہ بالکل ایک جسم کے مانند ہے، اور یہ محسوس ایک غیر مسلم کو ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے، ایک جسم کے مانند ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ایک مسلم کسی تکلیف میں ہے، ایک مسلمان کسی تکلیف میں ہے، دوسرے مسلمان کو معلوم ہے، تو اب اس مسلمان کو ایسے ہی بیٹھا نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے کہا جانا چاہیے کہ میرا بھائی پریشانی میں ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، ہم اپنے پڑوسی میں دیکھیں، اپنے ساتھ رہنے اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں دیکھیں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہمیں کوئی اس کی فکر ہی نہیں، ہمیں کوئی اس کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور حضور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کے کامل ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جائے، اگر نہ تڑپے تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا ایمان نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک ساتھی کو اپنے ایمان کے کامل ہونے کی فکر ہونی چاہیے۔ کامل ایمان اگر ہوں گے تو تب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں میسر ہوں گی، اگر کامل مومن نہیں بنے تو پھر اللہ کی رحمت سے ہم محروم رہیں گے۔ بھائی ایک حوض ہے، حوض کے چاروں کنارے پیک ہے تبھی تو پانی رکا ہوا ہے۔ اگر آپ حوض کے کسی کنارے کی طرف ایک جگہ پر کھول دے تو پانی رکے گا کیسے؟ رکنے کے لیے، پانی جمنے کے لیے پورے کے پورے چاروں طرف کے کنارے بند ہونے چاہیے۔ اب اللہ کی رحمت جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتر رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو رحمت کے اتارنے کے جو شرائط دیے ہم ان شرائط پر عمل نہیں کر رہے، وہ شرائط ہم پورے نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایمان کا دعویٰ کر دینا تو بہت آسان ہے، لیکن حقیقی مومن بننا یہ بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک جگہ آیت مبارکہ ہے رحماء بینہم، کہ آپس میں
صحابہ ایک دوسرے سے اتنے رحم کا معاملہ کرتے تھے، مہربانی کا معاملہ کرتے تھے کہ ان کی یہ ادا قرآن کریم نے بیان کر دیا، رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح مل گئے تھے وہ کہ ایک جسم کے مانند ہیں۔ تو ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب صحابہ جیسے کم از کم ہم ہو جائیں۔ اگر چلو نبی کی طرح ہم نہ بھی ہوں تو صحابہ کی طرح تو ہونا پڑے گا ہی، تبھی ہم اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو لوٹنے والے بن سکتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے بارے میں ہر وقت انسان ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ رکھے۔ کوئی ساتھی کسی تکلیف میں ہو تو آپ سے اور مجھ سے کیا ہو سکتا ہے وہ کریں۔ مثال کے طور پر اہل فلسطین، اہل غزہ آج کس قحط سالی سے گزر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کتنے مسلمان ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں جو ان کے لیے رحم کھا رہے ہیں اور ان کے لیے ہر وقت 5 وقتوں میں دعا کر رہے ہیں؟ 1% بھی ملنا مشکل ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث میں بھی اللہ کے پیغمبر نے اسی مضمون کو ذرا واضح کر کے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط عمارت کے اجزاء کا سا ہونا چاہیے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے جڑے رہنے سے عمارت کھڑی رہتی ہے۔ پھر آپ نے ایمان والوں کے اس باہمی تعلق کا نمونہ دکھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم مل کر مضبوط دیوار بن جانا چاہیے۔ دیکھیے عجیب بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ایک عمارت کھڑی کیسے ہے؟ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مربوط ہے، مل کر ہے، تبھی تو عمارت کھڑی ہے۔ اگر اینٹیں آپ 3-4 نکال دیں یا اور کچھ زائد نکال دیں تو وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ عمارت کے کھڑی رہنے کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ چاہیے، ایک دوسرے اینٹ کے ساتھ سپورٹ چاہیے۔ اب اگر ہم ایمان کامل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ایک مومن دوسرے مومن کا سپورٹ میں رہنا ضروری ہے، اور اس طرح جب رہ جائیں گے تو پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک آئینہ بھی ہوگا اور مسلمان کی پوزیشن بہت حد تک جو ہے مضبوط بھی رہیں گے۔ آگے حضور نے اس کو اور واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح باہم مضبوط ہو جاؤ کہ ایک دیوار جیسا بن جائے۔ تو اب دیکھیے جب دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مل گئی تو اب کوئی انسان چھڑانا چاہے تو چھڑا نہیں سکتا، اس لیے کہ مضبوط بن گئے یہ دونوں ہاتھ مل کر۔ تو مسلمان اسی طرح رہنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے، اور بغض، اناد، تکبر، گھمنڈ، عداوت، حسد، کینہ، ان تمام چیزوں سے پاک رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا، بدگمانی رکھنا کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، یہ گمان رکھنا حضور نے اکذب الحدیث فرمایا کہ سب سے جھوٹا وہ انسان ہے جو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے۔ دیکھیے حدیث ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضور فرما رہے ہیں کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور ہمارے یہاں آج سب سے زیادہ یہی پایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہم بدگمان ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ اور جب ہم نے یہ گمان بٹھا لیا تو اب وہ بندہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں بھی کر رہا، کچھ نہیں بھی غلط بول رہا، تب بھی ہم نے بدنیتی سے یہ گمان بنا رکھا کہ وہ ایسے ہی میرے بارے میں بول رہا، اور اس کو سب سے بڑی جھوٹی بات حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی کے مقابلے میں
حسن ظن ہے، آپ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیے۔ تو حضور نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کسی انسان کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ بہترین عبادت قرار دیا۔ من حسن العبادہ، عبادتوں میں یہ بہترین عبادت ہے کہ دوسرے کے بارے میں اچھا خیال اور اچھا گمان۔ تو یہ حدیثیں بڑی ہی اہم ہے جو امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت فرما رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان احادیث سے سبق لیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور کامیاب سے کامیاب کر بنائیں۔ آج ہم دنیاوی چیزوں پر زیادہ نظر رکھیں اور دنیا پر یقین ہمارا زیادہ ہو گیا، حدیثوں پر اور حضور کی تعلیمات پر یقین ہمارا کم ہو گیا۔ ہم صحابیات کی تاریخ پڑھیں، 5 کلمات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ 5 کلمات حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو 5 کلمات سکھائے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے امت کو 5 کلمات سکھائے۔ وہ 5 کلمات کے بارے میں 1-2 بات سنیے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فاقہ آیا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، تو کافی دنوں تک فاقہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر بیوی حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ جاؤ ابا جان کے پاس جا کر کچھ گزارش کرو، کچھ دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کی خدمت میں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کے ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ تو جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ بیٹی کے بارے میں حضور کا کیسا اندازہ ہوگا کہ کھٹکھٹاتے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ تو حضور نے ام ایمن سے کہا کہ دروازہ ذرا کھولو، یہ ایسے وقت میں کیوں آئی ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ عنہ جا کر دروازہ کھولتی ہے، اور کھولنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اندر آتی ہے، اور اندر آنے کے بعد ابا سے بات کرتی ہے کہ ابا جان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تو سب فرشتوں کا کھانا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ ہمارا کھانا کیا ہے؟ یہ کلمات تو فرشتوں کے کھانے ہیں، ہمارا بھی کچھ کھانا ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دنیا میں حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے گھرانے میں 30 دن تک چولہے نہیں جلتے، ہمارے گھرانے میں 30 دن تک چولہے نہیں جل رہے ہیں۔ ہاں اے بیٹی، اگر تم چاہتی ہو تو کچھ جو ہے ہمارے پاس اس وقت بکریاں آئی ہوئی ہیں، اگر تم چاہتی ہو تو میں اسے تمہیں دے دوں، 5 بکریاں دے دوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور فرماتے ہیں کہ تم 5 بکری لینا چاہتی ہو یا 5 کلمات لینا چاہتی ہو جو مجھے حضرت جبرائیل نے سکھائے۔ اب اگر میں اور آپ یا اس وقت کے مسلمان ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ حضور مجھے وہ 5 بکریاں دے دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ان کلمات پر یقین دیکھی ابا سے کہتی ہے کہ ابا مجھے 5 بکریاں نہیں چاہیے، مجھے 5 کلمات سکھا دیجیے۔ وہ مجھے 5 کلمات دے دی۔ وہ 5 کلمات میں آپ حضرات کو بھی سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے 5 کلمات ان کو سکھائے۔ 5 کلمات کیا ہے؟ پہلا کلمہ ہے یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات ہیں، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات حضور نے اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کو سکھائے۔ اب اس کے بعد واپس آتی ہے گھر کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آتی ہیں جو کہ سسرال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ میری لخت جگر بیوی
بتاؤ کیا لے کر آئی، کیا ابا نے دیا؟ تو کیا فرماتی ہے دیکھیے، کہتی ہے کہ میں دنیا لینے گئی تھی، مجھے اللہ کے پیغمبر نے آخرت دے دی۔ کیا فرماتی ہے؟ میں دنیا لینے گئی تھی، مجھے آخرت کا سامان میرے ابا نے دیے۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ سنی، پھر یہ 5 کلمات بتائے کہ مجھے میرے ابا نے آخرت کے یہ 5 کلمات سکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ سنو، تمام دنوں میں آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ تم نے آخرت کے 5 کلمات سیکھے۔ دیکھا، یہ ہے اللہ کی بتائی ہوئے کلمات پر یقین اور آخرت کے سامان پر یقین۔ ہم جیسے ہوتے تو کہہ دیتے کہ یہ دے دیجیے، ہم کو آخرت نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے حضور کی تعلیمات پر یقین رکھنا اور اپنی زندگی کو حضور کی تعلیمات کے تابع کرنا اور اپنی زندگی میں حضور کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا اور اسی راہ پر چلا دینا، یہ ہے کامیابی۔ تو ان حدیثوں سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے عکس کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کریں۔ ہو بہت تو کرنا مشکل ہے بھائی، کاپی ہے، ایک پیپر ہے، اس پہ انسان کاپی ہی کر سکتا ہے، نقل ہی کر سکتا، ہو بہت تو کرنا کر نہیں سکتا۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی کو ہو بہت تو کرنا مشکل ہے، لیکن ہم کچھ تو نقل کر سکتے ہیں۔ صحابیات کی زندگیاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں کچھ تو عکس کر سکتی ہے، تو ہم کریں اور یہ جان کر کریں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہر دن جو ہم اپنی تصویر آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے دیکھیے، لیکن اگر آپ اور میں جھوٹ بولیں گے تو غیر مسلم یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں بندہ جھوٹ بولا ہے، یہ کہے گا کہ یہ مسلمان جھوٹ بولا ہے۔ تو ہماری تصویر اسلام کی تصویر ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی تصویر اسلام کی تصویر ہونی چاہیے۔ جب وہ آئینہ دیکھے تو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، یہ اسلام کی تصویر میرے پاس ہے یا نہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو حضور کی سنتوں کے مطابق اور حضور کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔